بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا روحیں بھی مرتی ہیں یا صرف بدن کو ہی موت آتی ہے؟ اور روح کے جسم سے کتنے قسم کے تعلقات ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، بعض کے نزدیک روحیں بھی مرتی ہیں کیونکہ روح بھی نفس ہے اور ہر نفس کے لیے موت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ بھی زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے، بس آپ کے جلال و عزت والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ آپ کے رب کی ذات کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ان آیات کے مطابق جب فرشتوں تک کو بھی فنا اور موت آ جانی ہے تو انسانی روحوں کو بھی یقیناً موت آئے گی۔ معزز ناظرین، لیکن بعض کے نزدیک روحوں کو موت نہیں ہے کیونکہ انہیں زندگی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس جسم ہی مرتے ہیں، کیونکہ بدن سے جدا ہونے کے بعد پھر بدن میں آنے تک روح پر عذاب و ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر روحیں بھی مر جائیں تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ روحوں کے نہ مرنے کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رب کے پاس روزیاں دی جاتی ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس سے وہ خوش ہیں، حالانکہ ان کی روحیں جسموں سے جدا ہو چکی اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے ہمیں بالکل واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ انسانی جسم کو موت آتی ہے اور روح کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ معزز ناظرین، ہم یہاں پر یہ بات بھی دیکھتے چلیں کہ اگر پہلے گروہ کے نزدیک روحوں کی موت سے ان کا بدنوں سے جدا ہونا مراد ہے تو بلا شبہ روحیں بھی مرتی ہیں، اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ بھی جسموں کی طرح گم اور فنا ہو جاتی ہیں تو بلا شبہ روحیں نہیں مرتی، بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہتی ہیں، خواہ ثواب میں رہیں یا عذاب میں رہیں۔ ناظرین کرام، روح کے جسم کے ساتھ 5 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں اور ہر تعلق کا ایک الگ حکم ہے۔ پہلے نمبر پر ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں بھی روح کا جسم سے تعلق ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر روح اور جسم کا تعلق دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ تیسرا تعلق نیند کی حالت میں ہوتا ہے کہ جسم سے ایک صورت سے تعلق بھی ہوتا ہے اور ایک صورت سے جدا بھی ہوتی ہے۔ چوتھا تعلق عالم برزخ میں ہوتا ہے، کیونکہ اگرچہ مرنے کے بعد روح جسم سے علیحدہ ہو کر آزاد ہو جاتی ہے، مگر ایسی علیحدگی نہیں ہوتی کہ ذرا سا بھی تعلق باقی نہ رہے۔ 5ویں اور آخری نمبر پر روح اور جسم کا یہ تعلق زندگی بعد الموت ہوگا، جو سب سے گہرا اور مکمل تعلق ہوگا، جس کے سامنے پہلی قسم کے چاروں تعلق بے معنی ہوں گے، کیونکہ یہ ایسا تعلق ہوگا جس کے ہوتے ہوئے نہ موت آئے گی، نہ نیند، اور نہ بدن میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ مسلمان اور کافر انسان کے شیاطین کی آپس میں ملاقات کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔